مسیح یسوع کے قوی قادر نام میں آپ سب کو سلامتی ہو۔ ہم خداوند باپ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ ہمیں اس کے فضل بخشا کہ ہم اس کے حضور میں حاضر ہو کر اس کی ستائش و پرستش کر سکیں، اس کی زندگی اور کلام کو سن سکیں۔ میں خداوند کا نہایت شکر گزار ہوں کہ اس نے دوبارہ مجھے فضل بخشا، میں اس کے کلام کو، اس کی ماں، اس کے منہ کے باتوں کو آپ سب کے درمیان شیئر کر سکیں۔ میرے عزیز و خداوند ہمیں بار بار موقع بخشتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس کی قربت کو حاصل کریں، اس کے قریب آ جائیں دعا کے ذریعے، اس کے کلام کے ذریعے، کسی نہ کسی طرح ہم اس کی قربت کو حاصل کریں۔ ہم اگر اندازہ لگائیں اس کائنات کا، اس سیاروں کا، چاند ستاروں کا، اس کائنات کا جائزہ لگائیں تو ہمیں ہماری زمین جو ہے بہت چھوٹی نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک ریت کے ٹیلے میں، ریت کے دانے کی حساب سے کوئی آج تک اس کائنات کا اندازہ نہیں لگا سکا کہ خداوند کی بنائی، خدا کی بنائی ہوئی یہ کائنات کتنی بڑی ہے، اس میں کتنے ستارے یا سیارے ہیں، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہ سب اسی نے بنایا ہے اور یہ سب اسی کا ہے، لیکن پھر بھی وہ زمین پر رہنے والے لوگوں کو محبت کرتا ہے، زمین پر رہنے والے لوگوں کو محبت کرتا ہے، کیونکہ اس نے ان کو اپنی شبیہ بھی بنایا ہے۔ تو خداوند زمین پر رہنے والے لوگوں کو محبت کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے اور وہ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ تو جب بھی ہم خداوند سے دعا کرتے ہیں تو وہ ہماری دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے، اور اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ ہم کلام مقدس میں بھی ہمارے لیے بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ جب اس کے بندوں نے اسے دعا کی تو اس نے ان کا جواب دیا۔ جب بھی اس کے بندے مصیبت میں ہوئے، پریشان ہوئے تو انہوں نے ان سے خداوند سے دعا کی تو اس نے اس کا جواب دیا۔ جنہوں نے دعا کے لیے روزہ رکھا، جنہوں نے خداوند کے لیے سیکریفائس کیا، خداوند کے لیے قربانی دی، تو خداوند نے ان کے لیے ان کو جواب دیا۔ تو خداوند ہمیشہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے کسی نہ کسی طرح۔ تو خداوند اس جہان کا خالق و مالک ہے، وہی ہے عبادت و پرستش کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، وہی ہمارا زندہ خدا ہے۔ آئیے آج کلام کی شروعات کرتے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں زبور 115 115 زبور، اس کی 5ویں آیت سے پڑھیں گے۔ اس کی زبور 115 اس کی 15 آیت سے، تم خداوند کی طرف سے مبارک ہو جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ تم خداوند کی طرف سے مبارک ہو جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ تو کلام کہتا ہے کہ ہم خداوند کی طرف سے مبارک ہیں، ہم مبارک کہلائے گئے ہیں۔ کیا ہم مبارک ہیں؟ ہم اس کی طرف سے مبارک ٹھہرائے جاتے ہیں جب ہم اس کے کاموں کے مطابق، یعنی اس کی کلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ جب ہم اس کے کلام کے مطابق ایمان رکھتے ہیں اور اسی ایمان کے مطابق ہم اپنے ایمان میں بھی اسی طرح چینجنگ کرتے ہیں، تو اپنے اعمال میں بھی وہی کام کرتے ہیں، اعمال بھی خداوند کے مطابق ہی ہو، ہمارا ایمان بھی خداوند کے مطابق ہو، ہمارے اعمال بھی خداوند کے کلام کے مطابق ہو، تب ہی ہم اس کے حضور میں کیا کرتے ہیں؟ مبارک ٹھہرتے ہیں۔ تو جب ہم خداوند کے حضور میں مبارک ٹھہرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں خداوند نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان کو خداوند نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات میں سے اوپر۔
یعنی ہمیں فضیلت حاصل ہے، انسان کو اشرف تمام جانداروں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو اس لیے خداوند سے دعا کرنے کے لیے اور اسے قربت حاصل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب ہم زمین پر رہتے ہوئے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے خداوند سے دور ہو جاتے ہیں، تو خداوند سے قربت حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ تو کس طرح ہم خداوند سے قربت حاصل کر سکتے ہیں؟ اور کیا ہمیں خداوند سے ہی دعا کرنی چاہیے؟ کیوں؟ کیونکہ خداوند ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اس دھرتی کو بنانے والا ہے، اسی نے ہمیں بنایا ہے۔ اگر اس کے حضور ہم افضل ٹھہریں گے تبھی ہم خدا اس کی نظر میں بھی اس کائنات اپنے آپ کو اشرف المخلوقات ثابت کر سکیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم خداوند کی طرف سے مبارک ہو جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ تو جب ہم خداوند کی طرف سے مبارک ٹھہرتے ہیں تبھی ہم ٹھہر سکتے ہیں، جب ہم خداوند سے قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم خداوند سے قربت حاصل کرنے کے لیے اس کے حضور میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے حضور میں دعا کرنی پڑتی ہے۔ تو اب اس کا بھی کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہے۔ آج ہم اس بارے میں سیکھیں گے کہ ہم خداوند کے حضور، خداوند سے قربت کس طرح حاصل کر سکتے ہیں خداوند سے۔ آئیے دیکھتے ہیں فلپیوں فلپی 4 باب اس کی 6 اور 7 ایسے پڑھیں گے تو خداوند کہتے ہیں کہ خداوند ہی اسی کی عبادت کیوں کرنی چاہیے، کسی اور کی کیوں؟ تو اس لیے کہ وہ ایسا چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ تو اگر ذہن میں خیال آتا ہے کہ خداوند کیا یہ چاہتا ہے کہ ہم انسان کو اس لیے کہ وہ اسی کے پیروکار رہیں، کسی اور کے نہیں، تو کوئی اور بھی ہے، اور بھی خدا ہے جس کی ہم عبادت کر سکتے ہیں، کوئی اور بھی ہے نجات دینے والا جو ہماری دعاؤں کو سن سکتا ہے، کوئی اور بھی ہے جو ہمیں کہتے ہیں کہ جو زندگی دے سکتا ہے، زندگی دے سکتا ہے، نہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو اس لیے خداوند ہی، یہوہ خدا ہی ہے جو ہمیں چاہتا ہے ہم اس کی عبادت کریں، اور یہ اس نے اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اور یہ آپ دیکھتے ہیں فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 6 باب، اس کی 4 باب، اس کی 6 اور 7 ایسے پڑھیں گے، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تو تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ آگے اگر ہم 5ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو، خداوند قریب ہے، خداوند قریب ہے، خداوند ہمارے سب سے قریب ہے، کیونکہ وہ ہمارے دلوں گردوں کو جانتا ہے، وہ ہماری روح کو جانتا ہے، وہ ہمارے دل کی سچائی کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم کب پیدا ہوئے اور ہم نے کب مر جانا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہماری زندگی میں کیا آگے آنے والے وقت میں کون کون سی تبدیلیاں آئیں گی، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہمارے اوپر کون کون سی مصیبت آ سکتی ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہمارے اوپر کون کون سی بیماریاں اٹیک آ سکتی ہیں، وہ بھی جانتا ہے، وہ ہمارے دشمنوں کو بھی جانتا ہے، وہ ہمارے دوستوں کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے ہم وہ کہتے ہیں کہ خداوند کے ساتھ ہمیں ایک دوست کی طرح، جس طرح ہم ایک اچھے دوست کی طرح ہم اپنی سب باتیں ایک اچھے دوست کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ خداوند اگر
بھائی سلیمان میرا دوست ہے، میں اس کے ساتھ اپنی ہر بات شیئر کرتا ہوں، اچھی بری ہر بات شیئر کرتا ہوں، میں اپنی پریشانی تکلیف اس کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو اس طرح خداوند کے ساتھ بھی آپ جب دعا کرتے ہیں تو خداوند کے ساتھ بھی ہر اپنی اچھی بری بات ہر بات شیئر کریں، خداوند سے اپنی پریشانی شیئر کریں، خداوند کے ساتھ اپنی سبھی پریشانیوں کو شیئر کریں۔ جو بھی یہ نہ دیکھیں کہ خداوند میں یہ بات بول رہا ہوں تو اس سے خداوند کیا کہے گا، نہیں، جب آپ خداوند کے حضور میں بیٹھتے ہیں دعا کرتے ہیں تو اپنی ہر بات کو اس کے ساتھ شیئر کریں، نرم مزاجی کے ساتھ، ہر اپنی سبھی باتوں کو اپنے دل کو خداوند کے سامنے کھول کر رکھ دیں، تو خداوند کے ساتھ ہماری قربت ہوگی، خداوند ہمیں اندر سے پرکھ دے گا، وہ یہ جان لے گا کہ اس کے دل میں میرے جھوٹ نہیں ہے، یہ ہر بات میرے ساتھ شیئر کرتا ہے، یہ میرا بندہ ہے، یہ مجھے پسند کرتا ہے، یہ میری عبادت کرتا ہے، یہ میری پرستش کرتا ہے، اور اس پرستش کے وسیلہ سے وہ ہمیں اجر بھی دیتا ہے، اور اسی کے وسیلہ سے ہم خداوند سے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ جب ہم خداوند سے قریب ہوتے جاتے ہیں تو ہماری دعاؤں کو، ہماری تکلیفوں پریشانیوں کو آٹومیٹکلی ہم سے دور کرتا جاتا ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب ہم ہر چیز کو، ہر پریشانی کو اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اکیلے میں بیٹھے ہیں، تنہا بیٹھے ہیں، ہم کوئی پلان کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، فار ایگزامپل ہم اپنے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں، ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یار میں یہ اپنا پلان کس کے ساتھ شیئر کروں، یہ میں کہاں سے اس کے بارے میں کون سا فیصلہ لوں۔ ہم اپنے فیصلوں کے بارے میں بھی خداوند سے شیئر، ہم اپنے گھریلو فیصلوں کے بارے میں بھی خداوند سے دعا کر سکتے ہیں، ہم اپنے زندگی کے معاملات میں بھی خداوند سے دعا کر سکتے ہیں۔ ہم خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند اے خداوند میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں، یہ میرا زندگی کا معاملہ ہے، اس کو حل کر، تو خداوند کسی نہ کسی طرح اس معاملے کو حل کرتا ہے۔ خداوند کسی نہ کسی اپنے کلام کے ذریعے، اپنے بندوں کے ذریعے، اپنے لوگوں کے ذریعے، اب کسی نہ کسی طرح پاک روح کے ذریعے وہ اپنے دل میں ڈال دیتا ہے، وہ اپنے دل میں ڈالتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن یہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے حضور میں کس طرح رکھتے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواست سے، دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خداوند کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ جو بھی ہم کہیں گے وہ خداوند سنے گا۔ یہی نہیں ہے خداوند سنتا نہیں ہے، خداوند سنتا ضرور ہے، لیکن وہ ہر بات کا جواب اپنے وقت پر دیتا ہے۔ بعض دعائیں ہماری، ہم بہت سی دعائیں کرتے ہیں، بہت سارے کاموں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن وہ قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ سب باتیں جو ہو رہی ہیں وہ خداوند کی طرف سے ہے۔ اس بات پر یقین رکھیں، ایمان رکھیں کہ خداوند کی طرف سے ہو رہا ہے، خداوند کے سامنے پیش کی جائیں گے۔ تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، خداوند کا اطمینان کہتا ہے کہ یار آپ کسی سے کہتے ہیں یار مجھے اطمینان ہے، اسے مجھے تسلی اطمینان ہے، کہتے ہیں کہ میں اطمینان ہے، اب میں پورے بھروسے سے میں اس پر بھروسہ کر سکتا ہوں، تو خداوند جو ہے وہ بھی بالکل ہم پر اطمینان کرے گا۔ جب ہم اسے دعا کریں گے اس کا اطمینان سمجھ سے بالا تر ہے۔ جب ہم دعا کریں گے تو اس کو اطمینان حاصل ہو جائے گا، اس کو پتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے دعا کر رہا ہے، اس نے ہماری دعا کو کیا کیا ہے، سن لیا ہے، اس کا اطمینان سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ نہیں پتا کہ وہ کب جواب دے گا، آج دے گا، 3 سال بعد، 5 سال بعد دے گا، وہ اس دعا کا جواب ضرور دے گا۔ تو وہ دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ آپ بلا ناغہ دعا کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ کا یقین اس پر پورا ہے، لیکن وہ جب وقت گزرتا جاتا ہے وہ اپنی دعاؤں کا جواب دیتا جاتا ہے، اور جو آپ کا کہتے ہیں کہ خداوند سے قربت زیادہ ہو جاتی ہے، فاصلہ کم ہو جاتا ہے خداوند اور آپ کے درمیان، لیکن خداوند سے فاصلہ کب دور، خداوند سے آپ دور کب ہوتے ہیں، جب اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ خداوند سے کہتے ہیں کہ خداوند کے ساتھ
قربت حاصل کرنے کی بھی کچھ شرطیں ہیں، خداوند سے دعا کرنے کی بھی کچھ شرطیں ہیں. خداوند سے اگر ہم کہتے ہیں کہ خداوند سے دعا کریں تو ہم کس طرح ہماری دعا قبول ہو؟ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں، لیکن خدا ان لوگوں کی دعا نہیں سنتا جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں. جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں خدا ایسے لوگوں کی دعا نہیں سنتا. خدا پہلے نمبر پر ہے کہ خدا ایسے لوگوں کی دعا نہیں سنتا جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں. ہم یہ سایہ نبی کے دور میں دیکھتے ہیں کہ جیسے بنی اسرائیل نے خدا کی نافرمانی کی تھی تو وہاں اس نے خدا نے فرمایا تھا تم مجھ سے دعا کرو گے اور میں تم سے اپنا منہ پھیر لوں گا. تو پھر خداوند انہوں نے خداوند کی نافرمانی کی تھی، خداوند نے ان کی دعا کو نہیں سنا تھا. خداوند نے کہا تھا کہ میں تم سے اپنا منہ پھیر لوں گا. خداوند کہتا ہے کہ خداوند میں اپنا منہ تم سے پھیر لوں گا. اس لیے ایسے خدا ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی نافرمانی نہ کرے. تو سب سے نافرمانی نہ کرنے ضروری ہے کہ نافرمانی کی ہو تو ہم ڈائریکٹ آگے خداوند سے دعا کرنا شروع کر دیں. نہیں، اس سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں کی غلطیوں کی توبہ کرنی چاہیے. خداوند سے حضور میں توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے جو ہم نے اگر خداوند کو ناراض کیا ہے. پھر خداوند ہماری دعا کر سکتے. اگر ہم آگے دیکھیں تو خداوند جو ہے، اگر ہم خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند یسوع ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں کہ تو اس دنیا میں آیا، تو نے ہمارے لیے دکھ اٹھایا. ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں کہ تو نے ہمارے لیے کوڑے کھائے. ہم تیری موت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تیرے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تیرے آسمان پر زندہ واپس جانے پر ایمان رکھتے ہیں. ہم ہر چیز پر ایمان رکھتے ہیں. اگر ہم ایمان رکھتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ ہمارا عمل بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. ہاللیلویا، ہمارا عمل بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. اگر ہم خالی ایمان کے وسیلہ سے ہی، اگر ہم سوچیں کہ اگر ہم خالی ایمان کے وسیلہ سے ہی نجات پا جائیں، اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ خالی ایمان کے وسیلہ سے خداوند پر ایمان پختہ ہے، لیکن ہماری عملی زندگی میں بہت ساری خامیاں ہیں، عملی زندگی میں بہت ساری خامیاں ہیں، تو عملی زندگی میں خامیاں ہیں تو ہمارے ایمان جو ہے بے فائدہ ہے. کلام میں لکھا ہے تو ایمان کے بغیر بے فائدہ ہے. تو آئیے کلام کا اس میں سے دیکھتے ہیں. رومیو اس کا تو اس لیے ضروری ہے کہ خداوند پر اپنے ایمان کو پختہ رکھیں، ایمان کو پختہ رکھیں اور اپنی عملی زندگی میں بھی اسی طرح آگے بڑھتے رہیں. یہ ہے عبرانیوں کے نام خط اس کا 11 باب اس کی 6 آیت لکھا کہ اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. جو اس کو مانتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، وہ خداوند ان کو بدلہ دیتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں ضروری ہے کہ ہم خداوند کے ہونے پر ایمان رکھیں. کوئی اگر سوچے کہ خدا تو ہے نہیں
کوئی بہت سارے لوگ سوچتے ہیں نا خدا نہیں ہے، خدا ایگزسٹ نہیں کرتا، کوئی بہت سارے لوگ سوچتے ہیں ایسا، کوئی لوگ دبا نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ میرا ساڈا ایمان ہے جی سانو کوئی، کچھ لوگ گھروں میں بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں کہ ساڈا ایمان ہے یسوع سے سانو کوئی گل، کوئی لوگ چرچز میں نہیں آتے تھے اور دعا بھی نہیں کرتے، کہتے یار ساڈا دل صاف ہے کوئی گل نہیں. لیکن نہیں، اگر ہم دل صاف ہونے اگر آپ ایمان ہی رکھتے خداوند پر، خداوند ایمان ہی رکھتے، اگر خداوند کا کلام کہتا ہے، خداوند کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، اگر وہ خداوند چاہتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، تو تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ میرا ایمان تو میں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن دعا نہیں کرتا؟ تو کیا اس خداوند اس سے خوش ہوگا؟ خداوند اس سے کبھی خوش نہیں ہوگا. تو اس لیے میرے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی کو بھی اسی طرح اپنی زندگی میں وہی سب کام کریں جو ہم اپنے ایمان میں رہتے ہوئے کرنا چاہتے ہیں، جو خداوند نے یسوع مسیح نے کیا. ہم اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے مطابق ڈھالنا چاہیے، ہمیں اسی کی زندگی کو دیکھنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو، اگر ہم اس طرح کے لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جن سے ناراض ہوتا ہے خداوند کی دعا کو نہیں سنتا. خدا صرف ایمان کے وسیلہ سے ہی لوگ آپ کو نجات دیتا ہے. آپ کی اپنی زندگی بھی ویسی ہی ہوتی ہے. آئیے کلام کا اس میں سے دیکھتے ہیں یعقوب کا خط اس کا دوسرا باب اس کی 26 آیت سے پڑھیں گے. غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے. غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے. اگر بدن کی روح جاتی رہے تو انسان مر جاتا ہے اور انسان کو کوئی ہوش نہیں ہوتی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یار میں ایمان رکھتا ہوں لیکن آپ عملی زندگی میں بہت سارے برے کام کرتے ہیں، بہت سارے برے کام کرتے ہیں اور یہ سوچیں کہ یار میرا یسوع پر ایمان، دوسروں کو یہ دکھانے کی کوشش کریں کہ میرا پورا یقین ہے، ایمان ہے، اور درمیان میں آپ بے ایمانی کرتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، بات گوئی بھی کرتے ہیں اور دوسروں سے کیا کہتے ہیں بغض بھی رکھتے ہیں. آپ کے لیے آپ کے اندر دوسروں کے لیے نفرت بھی ہے، آپ کہتے ہیں کہ دوسروں کا مال بھی کھا جاتے ہیں. یہ چیزیں سب اگر آپ کے اندر ہیں اور آپ خداوند آپ کے اندر ایمان بھی ہے اور آپ عملی زندگی آپ کی دوسروں سے مختلف ہے، تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ پھر آپ اسی مردہ جیسے روح کے بغیر ہیں اور جیسے انسان کا جسم مردہ ہوتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ایمان بھی ویسے ہوں جیسے ہمارا ایمان ہے، کیونکہ ہمارا ایمان کلام کے وسیلہ سے، ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو ہم ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں. ہم نے نہیں دیکھا ہے دانیل کے ساتھ کیا ہوا، ہم نے نہیں دیکھا کہ ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا، ہم نے نہیں دیکھا نوح کے ساتھ، ہم نے نہیں دیکھا کہ ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا. ہم سب کچھ دیکھتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے پولس اور سلاس کے کیا تھا، ہم سب کچھ کلام میں پڑھتے ہیں، ہم سب کلام میں پڑھتے ہیں اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے. اور ہم اپنی عملی زندگی میں جو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں اس کلام کو بناتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اگر وہ لوگ کلام کے لیے، خداوند کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں تو ہم بھی دے سکتے ہیں. اگر وہ اپنی عملی زندگی میں خداوند بالکل روح اور سچائی سے خداوند کی عبادت کرتے تھے تو ہم بھی کریں گے. ہماری زندگی، عملی زندگی بھی انہی کی طرح ہونی چاہیے. جو کلام میں ہے وہی ہم ہیں، جو ایمان ہمارا کلام کے وسیلہ سے ہے، اور یہ جو ہمارے ایمان ہے وہ ہماری دنیاوی زندگی میں ظاہر کرتا ہے. میں نے پہلے کہا تھا ایمان جو ہے انسان کے اعمال کو ٹھیک کرنے کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ کا ایمان آپ کے نہیں ٹھیک ہوتے تھے، آپ کا ایمان جو ہے وہ بے فائدہ ہے. اس لیے میری عزیزوں ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کو جو ہے وہ پختہ کریں، ایمان کو پختہ کریں اپنے ایمان کے ذریعے، اعمال پر عمل دراوت کرتے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی کتاب میں پڑھا، آپ کو نہیں پتا کیا ہوا، لیکن جب ہم اس کو پریکٹیکلی کرتے ہیں، ہم اس کا پریکٹیکل کرتے ہیں، کچھ چیزیں بناتے ہیں. اگر دیکھیں ایک بندے نے ایٹم بم بنانا اس نے کتاب میں پڑھا ہے اور اسے پتا ہے کیسے بنانا ہے، لیکن وہ کر نہیں رہا.
پریکٹیکل کرتا ہے جس نے ریڈیو بنایا ہوگا, جس نے کچھ چیزیں جہاز میں اس نے پہلے پڑھا ہوگا, لکھا ہوگا, اگر وہ لکھی پڑھی چیزیں اس نے ڈالی لیکن اس پر پریکٹیکل نہیں کیا تو اس کا بے فائدہ, اس کا وہ علم بھی بے فائدہ ہے. اگر وہ بائبل کا علم ہم رکھتے ہیں اور اس کا پریکٹیکل نہیں اپنی زندگی میں کرتے ہیں تو وہ بے فائدہ ہے. وہ ہماری اپنی زندگی ہے کہ ہم اس کو کس طرح اپنے آپ اپنے اوپر اپنے اندر ڈھالتے ہیں. ہمیں ضروری ہم دیکھتے ہیں کب ہمیں کتنی دیر دعا کرنی چاہیے, کس طرح دعا کرنی چاہیے. ہم یہ دیکھتے ہیں کس طرح دعا, ہم اپنے آپ کو کلام میں دیکھتے ہیں کہ ہم اگر اولڈ ٹیسٹامنٹ میں دیکھیں تو مختلف صحابہ میں یہ بیان کیا کہ کھڑے ہو کر ہم دعا کر سکتے ہیں, ہم گھٹنے ٹیک کر دعا کر سکتے ہیں, ہم گھٹنے ٹیک کر دعا کر سکتے ہیں, ہم سجدہ کر کے دعا کر سکتے ہیں, ہم آتے جاتے دعا کر سکتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کہاں پر دعا کر سکتے ہیں, اگر ہم کسی جگہ اگر بیٹھے سوچتے ہیں یا دل میں بھی ہم دعا کر سکتے ہیں. تو ہم مختلف طریقے ہیں دعا کرنے کے, اس لیے کہتے ہیں کہ ہم کھڑے ہو کر, کہتے ہیں کہ ہم لیٹ کر دل میں دعا کر سکتے ہیں, گھٹنے ٹیک کر, سجدہ کر ہم ہر طریقے سے خدا سے دعا کر سکتے ہیں. اور یہ بھی دیکھیے کتنی دیر دعا کرنی چاہیے. کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کتنی دیر دعا کرنی چاہیے. ہم دعا کرنے کے لیے ہم جب کھانا کھانے لگتے ہیں تو ہم تھوڑی دیر کے لیے دعا کر لیتے ہیں, ہم خدا کی شکر گزاری کے لیے دعا کر, یا 1 منٹ یا 50 سیکنڈ یا 1 منٹ 2 منٹ کے لیے دعا کر لیتے ہیں. ہم کچھ اگر ہم زیادہ دیر کرنے کے لیے, عبادت کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں, زیادہ دیر تک بھی دعا کر سکتے ہیں. یہ کلام میں مقرر نہیں ہے کہ آپ کتنی دیر تک دعا کریں, آپ اپنی مرضی سے اپنے دل سے, لیکن یہ ہے کہ جتنی آپ دعا کرتے ہیں پورے دل سے کریں, پوری عاجزی سے کریں. خداوند چاہتے ہیں کہ آپ عاجز ہو کر خداوند کے حضور میں بیٹھیں اور دعا کریں. جس طرح یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بادشاہ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں تو بادشاہ کے حضور میں سب ادب سے کھڑے ہوتے ہیں, سر جھکا کر کھڑے ہوتے ہیں, اور بڑی عاجزی سے بادشاہ کو اداب کہتے ہیں, کیونکہ وہ شان رکھتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اس طرح خدا بھی جو ہے وہ اپنی عظمت رکھتا ہے, وہ جانتا ہے. صرف خداوند کے حضور میں بھی جب بیٹھتے ہیں بڑی عاجزی سے اور تسلی سے اطمینان سے بیٹھتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ پورے سر جھکا کر اور عاجزی سے بیٹھے اور اسے دعا کریں خداوند سے کہ وہ ہماری دعا کو سن رہا ہے. اس لیے میرے عزیزو, ہم جب بھی خداوند سے دعا کریں اپنے آپ کو اس کے مطابق دیکھیں کہ کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسی کمی بیشی تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہ ہو. ہمارے اپنی زندگی میں ہم کیا کوئی خداوند کی نافرمانی تو نہیں ہوئی ہے, کیا ہمارا ایمان تو پختہ ہے کہ ہماری اپنی زندگی بھی ویسی ہے, ہم اپنے ایمان تو ہمارے بہتر ہے لیکن ہم دعا نہیں کر رہے. ہمارے پاس بات ہوتا ہے نا کہ ہم ویسے تو بہتر ہیں, ہم ویسے تو بہت اچھے انسان ہیں, لیکن ہم خداوند سے دعا نہیں کرتے, ہم دعا کرنا پسند نہیں کرتے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ خداوند سے دعا نہیں کرتے, ان کی اپنی زندگی تو سے ہوتی ہے لیکن ان کا اپنی زندگی ہوتی ہے, ان کی ایمان کی وجہ سے کمزور ہوتے ہیں. نہیں, اگر وہ اعمال اچھے ہیں تو خداوند چاہتا ہے کہ وہ اس سے دعا کرے. اس لیے خداوند سے دعا کرنا ضروری ہے, جیسی بھی ہو. خداوند وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں تو ہمیں کرنی چاہیے. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم اپنی طور پر بہت بہتر ہیں, ہمیں ضرور نہیں ہے دعا کی. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمارا ایمان صحیح ہے تو ہماری اعمال کی کوئی فکر نہیں. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہماری اعمال صحیح ہے, ہمیں دعا کی ضرورت نہیں ہے. دونوں کو ساتھ ملا کر چلنا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں کلام کا درس سے. خداوند کہتے ہیں کہ خداوند اپنی دعا کا جو ہے, خداوند ہماری دعاؤں کا جواب کیسے دیتا ہے.
خداوند ہماری دعاؤں کسی نہ کسی طریقے خداوند ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے. جب ہم خداوند سے دعا کرتے ہیں، سچے روح اور سچائی سے دعا کرتے ہیں، تو خداوند ہماری دعاؤں کا جواب کسی نہ کسی طرح دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کا 10 میں سے پڑھتے ہیں، وہ اپنے بندوں کی مدد کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجتا تھا. کیا کرتا تھا؟ فرشتوں کو بھیجتا تھا. وہ اپنے بندوں کی مدد کرنے کے لیے فرشتوں کو بھی بھیجتا ہے. وہ ہماری مدد کرنے، اپنے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہمارے مسیح بہن بھائیوں کو بھی بھیج سکتا ہے. وہ کسی نہ کسی کو ہمارا ذریعہ بنا کے بھیج سکتا ہے. اگر ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت ہے، ہم خداؤں سے دعا کرتے ہیں، تو کسی کو ہماری مدد کا ذریعہ بنا کر بھیج سکتا ہے. وہ ہمیں کلام میں سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز بیان دکھا سکتا ہے جب ہم کلام پڑھتے ہیں، تو جس سے ہماری مدد ہو سکتی ہے، جس سے ہماری مدد ہو سکتی ہے. وہ ہم دعا کرتے ہیں تو وہ اپنے پاک روح کے ذریعے بھی، جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں روحانی طور پر بھی ہمیں گائیڈ کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے کہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اس سے تم اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہو، یہ تمہارے پرابلم کا سلوشن ہے. اس لیے ہر طرح سے خداوند ہمیں کسی نہ کسی طرح سے ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے. آئیے کلام کا 10 میں سے دیکھتے ہیں، آخری والا پڑھتے ہیں. زبور 65 زبور اس کی دوسری آیت کو پڑھیں گے. اے دعا کے سننے والے، سب بشر تیرے پاس آئیں گے. بد اعمال مجھ پر غالب آ جاتے ہیں، پر ہماری خطاؤں کا کفارہ تو ہی دے گا. پر ہماری خطاؤں کا کفارہ تو ہی دے گا. اے دعا کے سننے والے، سب بشر تیرے پاس آئیں گے. بد اعمال مجھ پر غالب آ جاتے ہیں، پر ہماری خطاؤں کا کفارہ تو ہی دے گا. ہماری خطاؤں کا کفارہ تو ہی دے گا. وہ اس لیے کہتا ہے کہ اے دعا کے سننے والے، سب بشر تیرے پاس آئیں گے، کیونکہ ہمیں کلام میں لکھا ہے کہ وہی دعاؤں کا سننے والا ہے. تو وہ سب بشر جو سب انسان ہے اسی کے پاس جاتے ہیں، اسی سے دعا کرتے ہیں. اگر ہمارے دشمن ہم پر غالب بھی آ جاتے ہیں، تو وہی ہے ہماری خطاؤں کا کفارہ ادا کرتا ہے. وہی ہمیں پریشانیوں تکلیفوں سے نکالتا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. تو ہمیں ہمارے ایک چیز اور اس میں ایڈ کرتے ہیں کہ ہماری دعا کس طرح قبول ہوتی ہے. ہماری دعا جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہوتی ہے، کیونکہ خدا کلام میں لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ میرے وسیلہ کے کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا، میرے وسیلہ کے کوئی. تو اس لیے ہم جب بھی دعا کریں، اینڈ میں ہمیں ضرور کہنا چاہیے کہ یہ سب مانگتے تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے. ہر بات میں جب بھی ہم دعا کریں، اور خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، کیونکہ اسی نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا ہے، اسی نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا ہے. اسی کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکتے ہیں، اور اسی کے وسیلہ سے ہی ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اسی لیے دعا کے ساتھ ہر بار آمین بھی کہتے ہیں. ہم آلریڈی آمین کہتے ہیں. جب ہم اکیلے دعا کرتے ہیں، دل میں بھی آمین کہتے ہیں. آمین کا مطلب ایسا ہی ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو ہم نے دعا کی ہے وہ ویسا ہی ہوتا ہے. تو اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ ہم خداؤں سے دعا کرتے رہیں، بلا ناغہ دعا کرتے رہیں، اسے قربت حاصل کرنے کے لیے، خداؤں کی دوستی حاصل کرنے کے لیے، اس سے تاکہ ہم اپنی ہر دل کی بات خداؤں سے شیئر کر سکیں. اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تب بھی ہم خداؤں سے اپنی دل کی بات شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ اسے پتہ ہے یہ میرا بندہ، اس نے مجھ سے معافی مانگی، صرف اپنے گناہوں کا، اپنی غلطی کا احساس ہے، میں اسے معاف کر دوں. اس لیے میرے عزیزوں، ہمیشہ خداوند آپ سب کو فضل بخشے کہ ہم سب خداوند کے حضور میں بنا ناغہ دعا کرتے رہیں اور اس کی قربت حاصل کریں. تو ہماری دعاؤں کو سنے گا اور ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے، ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے. آمین.